وسلم دائما ابدا على حبیب علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس محفل پاک کا آغاز اللہ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید سے کیا جاتا ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کو بڑی توجہ کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، کیونکہ قرآن ہی آپ کو دعوت دے کر اپنے سننے کے آداب بیان کرتا ہے، اور قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن کی قرأت کی جائے، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس کو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم سب پر اللہ کی رحمت کی چادر تانی جائے گی، رحمت کی بارش نازل کر دی جائے گی۔ تو اتنی سعادت والی بات ہے کہ آپ اس قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سن رہے ہیں کہ جس کے سننے کی وجہ سے اللہ ہم پر اپنی رحمت کی بارش نازل فرما دیتا ہے۔ اس لیے محبت کے ساتھ جو قرآن دعوت دے رہا ہے، توجہ کے ساتھ اس کو سماعت بھی فرمائیں، اور خاموشی کے ساتھ اس تلاوت کو سماعت فرماتے ہوئے اللہ کی رحمتیں اپنے دامن میں سمیٹے۔ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں حافظ القاری جناب محمد شمیم صاحب تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے اس بابرکت السلام علیکم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خلق وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم مدنی تاجدار احمد مختار حبیب کردگار سید الابرار سید مرسلاں شفیع مجرماں وسیلہ بے کساں نبی غیبداں رحمت کون و مقام شفیع فجاں احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر پڑھیے بلند واسطے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اندر نازل کیا گیا. اور عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی پنجابی زبان میں اس بات کو یوں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں زیرہ زبرہ شدہ مدہ سب شان نبی وچ آئیاں آما لوکاں خبر نہ کائی انہاں خاصاں رمضاں پائیاں. آما لوکاں خبر نہ کائی انہاں عاشقاں رمضاں پائیاں. پورے کا پورا قرآن جو ہے زیر و زبر کے اندر شد و مد کے اندر 6666 آیات کے اندر اور قرآن پاک کی 313 سورتوں کے اندر وہ مدنی ہو خواہ وہ مکی ہو ان کے اندر ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا بیان پایا جاتا ہے. کیونکہ قرآن کھل کر کہیں کہتا ہے یا ایھا النبی جو انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. یعنی جا بجا اگر میں آیتیں پڑھتا جاؤں تو یہ رات ختم ہو سکتی ہے، آقا کی شان ختم نہیں ہو سکتی. وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بس یہی عشق مصطفیٰ کا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کانفرنس ہے. قرآن بھی مصطفیٰ کی شان آیات کے اندر ہے اور عاشقان مصطفیٰ اپنی اپنی زبانوں کے اندر پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنی اپنی زبان کے اندر نبی کی نعت پڑھتے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام کی شان و عظمت عاشقان مصطفیٰ جو وہ پڑھتے آئے ہیں اور پڑھتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ سب سے بڑی نعت ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا بے شک اللہ اپنے اور اس کے فرشتے سارے کے سارے اس نبی پر درود پڑھتے ہیں. تو نبی پر درود پڑھتے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان والے ہو جو مومن ہو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اس نبی پر صلاۃ و سلام پڑھو، درود بھی پڑھتے چلے جاؤ، صلاۃ و سلام بھی پڑھتے جاؤ. جب یہ درود و سلام پڑھو گے تمہاری دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا. پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اسی لیے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے پیارے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند و بالا کر دیا ہے. یعنی اللہ خود قرآن کے اندر آیات کے اندر اپنے محبوب کی شان و عظمت کو بیان کر رہا ہے. جو شان آپ نے آیات بینات کی صورت میں سنی اسی کو نظم کی صورت میں نعت کی صورت میں بیان کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غضنفر نذیر صاحب جو ہمارے صدر مناد القرآن کے میڈیا سیکرٹری ہیں وہ تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام احباب ایک بار مل کر ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
حبیب اللہ کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ تو دے دے الہی رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیرا ہوں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں الہی تجھے واسطہ پنجتن کا ہو شاداب غنچہ دلوں کے چمن کا یہ دامن ہمارا مرادوں سے بھر دے میں صدقہ غوث الورا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور فضل و احسان ہے کہ جس کی توفیق خاص سے آج ہم پرتگال کے شہر لسبن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی خاطر اور امن عالم کے موضوع پر اس خوبصورت تقریب میں شریک ہیں۔ اس کے انعقاد پر اور اس کے کامیاب انعقاد پر منہاج القرآن انٹرنیشنل پرتگال کی ساری ٹیم 7 بار مبارکباد کے لائق ہے۔ مجھے جو مختصر ایک ڈیوٹی دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تحریک منہاج القرآن کا ایک تعارف آپ کے سامنے رکھوں۔ حاضرین محترم، اس تعارف سے پہلے 2 بنیادی کنسیپٹ ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ان کے بیان کرنے سے آپ کو یہ اہمیت واضح ہوگی کہ اس دور میں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں کسی نیکی کے مقصد کی خاطر چلنے والی تحریک کا حصہ بننا کیوں ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کنسیپٹ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا آخری نبی ہوں اور میرے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نبوت کا باب ختم کر دیا گیا، بند کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قصر نبوت کا محل ہے اس کی ایک آخری اینٹ باقی تھی،
جو میری صورت میں لگا دی گئی اور اب یہ نبوت کا جو محل ہے یہ مکمل ہو چکا ہے۔ دوستان محترم، جب ختم نبوت کا یہ عقیدہ اور ختم نبوت کا یہ کنسپٹ امت مسلمہ میں آیا تو اس کے بعد چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت جس میں اللہ نے ہم پر یہ کرم کیا کہ ہم اس میں پیدا ہوئے، اس میں کئی صدیاں چلنا ہے، قیامت تک کئی دور آنے ہیں اور اس نسل انسانی نے کئی ادوار سے گزرنا ہے، تو سوچا کہ اللہ پاک کی ذات نے امت مسلمہ پہ یہ کرم فرمایا کہ چونکہ نبوت کا باب بند ہو چکا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرم فرمایا کہ ہر صدی میں ایسے عظیم لوگ پیدا فرمائے کہ جنہوں نے امت کی رہنمائی کا بیڑا اٹھایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک پڑھے لکھے نوجوان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آخری نبی مبعوث ہو گئے، قرآن پاک کی صورت میں آخری کتاب ہدایت کا کامل نمونہ بن کر آ چکی، تو پھر ہر صدی میں ایک ایسی شخصیت کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ دوستان محترم، اس لیے کہ ہر صدی کے دور کے تقاضے تبدیل ہو جاتے ہیں، علم کے میدان تبدیل ہو جاتے ہیں، ثقافتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، ٹیکنالوجی تبدیل ہو جاتی ہے، دنیا کو نئے مسائل کا سامنا پیش کرنا پڑتا ہے۔ آج ہم جن مسائل کا سامنا کر رہے ہیں آج سے پچھلی صدی میں وہ مسائل نہیں تھے۔ سوشل میڈیا کا یہ طوفان پہلے نہیں تھا، ٹیکنالوجی کا یہ بیریئر لیس ورلڈ اس سے پہلے نہیں تھا۔ دنیا نے ٹیکنالوجی کے ذریعے بے حیائی اور اس بدتمیزی کا طوفان پہلے نہیں دیکھا تھا۔ آج دنیا جہاں پر پہنچ چکی ہے، دنیا کو نئے تقاضے اور امت مسلمہ کو نئے چیلنجز درپیش ہیں۔ لہذا کیا ہوتا ہے کہ ہر دور میں، ہر صدی میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں سے، اپنے ان خاص نسلوں میں سے ایک ایسی عظیم قیادت پیدا کرتا ہے جو پھر دین کو اس دور کے تقاضوں کے مطابق امت مسلمہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ آج کے دور میں، آج سے جسٹ آپ 30، 40، 50 سال پیچھے جائیں تو پوری دنیا میں امت مسلمہ پر ایک عجیب و غریب قسم کا حملے کیے جا رہے تھے۔ کہیں پہ امت مسلمہ کو دہشت گردی کا لیبل لگایا جا رہا تھا، کہیں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو ہتک اور تضحیک کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، کہیں پہ پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ شیعہ سنی اور دیوبندی بریلوی کے جھگڑے ہو رہے ہیں، کہیں پہ سیرت میلاد میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ ہر طرف امت مسلمہ چیلنجز کا سامنا کر رہی تھی کہ ایسے میں جنگ کی سرزمین سے اللہ پاک نے ایک مرد حر کو پیدا کیا جس کا نام تھا محمد طاہر، جو بعد میں حضور شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد میں سے سیدنا طاہر علاء الدین گیلانی کی صحبت میں جا کر ان کی بیعت کرنے کے بعد محمد طاہر القادری بنے، جو بعد ازاں پنجاب یونیورسٹی سے PhD کرنے کے بعد ڈاکٹر طاہر القادری بنے، اور بعد ازاں تحریک منہاج القرآن قائم کرنے کے بعد امت مسلمہ کی عظیم رہنما بنے، اور آج شرق سے غرب تک دنیا ان کو شیخ الاسلام کے نام سے جانتی ہے۔ یہ ہے بالکل مختصر تعارف۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ سب سے پہلے ختم نبوت کے کنسپٹ سے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہر دور کے تقاضوں نے تبدیل ہونا ہے، ہر دور میں علم کے میدانوں میں تبدیل ہونا ہے، لہذا نئے تقاضے ہوں گے، نئے چیلنجز ہوں گے، لہذا ایسی شخصیات کی امت کو ضرورت پڑے گی کہ جو شخصیات دین کو سے روز کی تجدید کر سکیں۔ پہلا تصور یہ۔ دوستان محترم، دوسرا تصور، آج کا دور انتہائی مشکل ترین دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ آج ہمارے بچے ان حالات سے گزر رہے ہیں کہ والدین ان کی تربیت کے لاچار بے بس ہو چکے ہیں۔ اگر وہ انٹرنیٹ کو بند کرتے ہیں تو ٹی وی کی صورت میں بے حیائی کا عذاب ہے، اگر وہ ٹی وی بھی گھر سے بند کر دیتے ہیں تو سکولز کے اندر بے حیائی موجود ہے۔ اگر وہ کس چیز سے روکیں گے، ہر جگہ برائی اور برائی کا طوفان سامنے کھڑا ہے۔ ایسے ماحول میں ہمارے لیے مسئلے کا حل کیا ہے؟ دوستان محترم، صرف ایک مسئلے کا حل ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی اچھی سنگت کے ساتھ جڑ جائیں، کسی ایسے پلیٹ فارم کے ساتھ منسلک ہو جائیں جہاں پر نیکیوں کا ماحول ہو، جہاں پر ایک ہر وقت کہیں پہ محفل ہو رہی ہے، کہیں پہ درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، کہیں پہ محفل میلاد ہو رہی ہے، کہیں پہ درس قرآن ہو رہا ہے، کہیں پہ کچھ ہو رہا ہے، کہیں پہ کتابوں کی یعنی کہ ان کو لکھا جا رہا ہے، کہیں پہ یونیورسٹیز بن رہی ہیں، کہیں پہ کالجز بن رہے ہیں۔ تو جب
ایک ایسے ماحول کے ساتھ ہم اٹیچ ہوں گے تو اس اٹیچمنٹ سے ہم باہر میں جو برائی کا طوفان ہے اس کا بہت حد تک مقابلہ کرنے کی سکت اپنے اندر پیدا کریں. ہم اپنے بچوں کو, میرا بیٹا اسپین میں یہاں اسکول میں پڑھ کے گیا, آپ یقین مانیں کہ میرے پاس اس کو دین کی طرف راغب کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا. الحمدللہ منہاج القرآن انٹرنیشنل کی صحبت کا میں یعنی 100 بار شکر ادا کرتا ہوں, اللہ پاک کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ابھی وہ پاکستان گیا, 10 دن گوشے درود میں لاہور میں بیٹھ کے اعتکاف میں وہ اپنے گھر گیا, اور اس کے اندر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ روشن ہوا. یہ ہوتی ہے صحبت اور سنگت کا فائدہ. تحریک منہاج القرآن ایک ایسی عظیم عالمگیر تحریک ہے جو پاکستان کی سرزمین سے اٹھی اور اس وقت دنیا کے 90 ممالک میں اسلام کے پرچم کو سر بلند کر رہی ہے, اور اس کی رفاقت اور اس کی رکنیت آپ کو وہ سنگت مہیا کرے گی کہ جس سنگت میں انشاءاللہ تعالی آپ اپنا بھی اور اپنی آنے والی نسل کا بھی ایمان بچا سکیں گے. یہ 2 کانسیپٹ میں نے بیان کیے کہ کسی بھی جماعت کے ساتھ اس دور میں جڑنا کیوں ضروری ہے. اس لیے کہ دوستو شکوک و شبہات کا ایک سمندر ہے, طوفان ہے, برائی کا طوفان ہے. آپ اس کو نہیں روک سکتے, آپ ان چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ کو ایک اچھی صحبت, ایک اچھی سنگت, ایک اچھی تحریک, ایک اچھا پلیٹ فارم چاہیے تاکہ آپ اس کے ساتھ جڑ جائیں. وہاں سے آپ کی تربیت ہو, وہاں سے آپ کے بچوں کی تربیت ہو, اور اس تربیت کے نتیجے میں آپ کے ایمان کا تحفظ ہو سکے. اب اس بات کے عرض کرنے کے بعد اب میں آپ کو تھوڑا سا تحریک منہاج القرآن کا تعارف پیش کرتا ہوں. تحریک منہاج القرآن, اس کو قائم کرنے والی شخصیت کو آپ سب جانتے ہیں, شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری, جو 1951 میں جھنگ میں پیدا ہوئے. 80s کی دہائی میں اس تحریک کی بنیاد رکھی گئی, اور اس تحریک کی بنیاد رکھنے کے بعد دن رات شبانہ روز انہوں نے محنت کی, اور اس وقت تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان مرکز لاہور میں کام کر رہا ہے, جہاں پر مختلف تقریباً 48 نظامتیں قائم کرتی ہیں. نظامتیں مثلا نظامت دعوت, نظامت تربیت, نظامت نشر و اشاعت, نظامت فورن مینجمنٹ, یعنی کہ آپ سمجھیں کہ وہاں پر ایڈمنسٹریشن کا ایک پورا سسٹم ہے. اس کے بعد اس مرکز کے اندر تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل کے اندر مختلف فورمز ہیں. مثال کے طور پہ ہماری بہنیں بیٹھی ہیں, مائیں بیٹھی ہیں. خواتین کے لیے ایک فورم ہے منہاج القرآن ویمن لیگ, جس کو ڈاکٹر غزالہ حسن قادری لیڈ کرتی ہیں, اور پوری دنیا میں اس کا ایک نظام ہے, نیٹ ورک ہے. تو خواتین کے لیے وہ پلیٹ فارم الگ بنایا گیا تاکہ اس میں خواتین تربیت دیں اور ان کی اپنی ایک کمپنی قائم ہو. اس کے علاوہ ایک طلبہ کے لیے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک الگ فورم ہے جس کا نام ہے مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ MSM. یہ پاکستان کے یونیورسٹیز میں, کالجز میں طلبہ کو دین کے ساتھ جوڑتا ہے, اور طلبہ کے اندر دینی فکر کو پیدا کرتا ہے, اور دین کے احیاء کے لیے جدوجہد کے لیے ان کو تیار کرتا ہے. اس کے علاوہ نوجوانوں میں کام کرنے کے لیے تحریک منہاج القرآن کا ایک الگ فورم ہے جس کا نام ہے منہاج القرآن یوتھ لیگ. یہ یوتھ لیگ کا فورم نوجوانوں میں دین کی قدروں کو بحال کرنے کا کام کرتا ہے, نوجوانوں میں دین کی محبت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کرنے کا کام کرتا ہے. اس کے علاوہ ایک فورم ہے تحریک منہاج القرآن کا جس کا نام ہے منہاج القرآن علماء کونسل. یہ وہ فورم ہے جس کے ساتھ علماء کرام وابستہ ہوتے ہیں, اور علماء کرام اس فورم کا حصہ بنتے ہیں. اس کے علاوہ ایک فورم ہے پاکستان عوامی تحریک. یہ پاکستان عوامی تحریک آپ سب جانتے ہیں کہ اس نے 2012 سے لے کر 2017 تک پاکستان میں نظام کی تبدیلی کے لیے ایک عظیم جد و جہد کی, اس کے لیے دھرنا دیا, اس کے لیے اسٹرگل کی, قربانیاں دی. اور ہم نے اس وقت یہ کہا تھا کہ جب تک اس ملک کا نظام تبدیل نہیں ہوگا آپ 100 الیکشن بھی کروا لیں, یہاں تبدیلی نہیں آئے گی. اور قوم نے دیکھ لیا, آج قوم اس نظریے کو یاد کر رہی ہے, اس کے راگ لاپ رہی ہے. پورا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے ان نظریات کے ساتھ, اس لیے کہ اس وقت شیخ الاسلام کی نگاہ بصیرت نے دیکھا کہ اگر اس ملک کے اندر غربت کو ختم کرنا ہے, افلاس کو ختم کرنا ہے, مہنگائی کو ختم کرنا ہے, لوگوں کو امن و سکون دینا ہے, کرپشن کو ختم کرنا ہے, یہ اس ظلم
اور اس بربریت کے نظام کو ختم کرنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس ملک کے پورے نظام کو تبدیل کرنا پڑے گا. اور یہ نظام کی تبدیلی کی یہ دعوت تحریک منہاج القرآن کا کون سا فورم دیتا ہے؟ پاکستان عوامی تحریک. یہ ہمارا سیاسی فورم ہے. اس طریقے سے تحریک منہاج القرآن کے اندر مختلف فورم بنائے گئے تاکہ ہر طبقہ فکر کا بندہ، اگر کوئی سیاست دان ہے تو وہ سیاست کے میدان میں دین کی خدمت کرے، قوم کی خدمت کرے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو وہ MSM کو جوائن کرے. اگر کوئی نوجوان ہے تو وہ یوتھ لیگ کو جوائن کرے. اگر کوئی عالم دین ہے تو وہ منہاج القرآن علماء کونسل کو جوائن کرے. اور ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں تو منہاج القرآن ویمن لیگ کو جوائن کرے. یہ منہاج القرآن کا ایک پورا کا پورا نظام. اور اس سارے نظام کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد بڑا واضح ہے کہ احیاء اسلام، اسلام جو پچھلے کئی سو سال سے مغلوب ہو چکا ہے، زوال آشنا ہو چکا ہے. ہمارے اس وقت مسلمانوں کو ہر شعبے میں زوال کا سامنا ہے. مسلمان بحیثیت مجموعی پوری دنیا میں ایک عجیب و غریب قسم کی مشکلات اور کرائسس سے گزر رہے ہیں. اس سارے اسلام کے پورے تمام یعنی کہ ممالک میں اس وقت ایک بے چینی اور ایک مایوسی کا دور دورہ ہے. تحریک منہاج القرآن کا مقصد ہے احیاء اسلام اور دوسرا مقصد ہے مصطفی معاشرے کا قیام. ایک ایسا معاشرہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں زندگی گزاری جائے. ایک قانون کی حکمرانی ہو، وہاں پر لوگوں کو امن و سکون ملے، لوگوں کو آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کا موقع ملے. تو یہ ہے تحریک منہاج القرآن کے دو بڑے مقاصد، احیاء اسلام اور مصطفی معاشرے کا قیام. دوستان محترم، تحریک منہاج القرآن اس وقت پاکستان سمیت پھر یہ پاکستان سے اٹھ کر جو عالمی سطح پر ہمارا جو سیٹ اپ ہے اس کا نام ہے منہاج القرآن انٹرنیشنل MQI، جس کے تحت الحمدللہ آپ کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ یہاں پر باقاعدہ اس کی تنظیم مکمل ہو چکی ہے. جو آج یہاں پر جو اسٹیج میں بھی قاری صاحب موجود ہیں یہ اس تنظیم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. کاشف بھائی اس کے پریزیڈنٹ ہیں، اس کا اعلان بھی آج ہوگا. اور ان کا اعلان ہو جانے کے بعد پرتگال کے اندر اب باقاعدہ طور پر منہاج القرآن کے انشاءاللہ تعالیٰ کام ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کے تعاون سے، دعاؤں سے اور اللہ پاک کی مدد و نصرت سے بہت جلد پرتگال میں منہاج القرآن انٹرنیشنل کا اپنا مرکز بھی قائم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. انہی گزارشات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اور آخر میں آپ سب کو یہ گزارش کروں گا کہ یہاں پر ہمارے غضنفر بھائی موجود ہیں جو رجسٹریشن کاؤنٹر پہ ہیں. ایک تو آپ نے اپنی رجسٹریشن کروانی ہے اور منہاج القرآن انٹرنیشنل کا رکنیت کا فارم یہاں پہ موجود ہے. آپ میں سے جو کتنے ممبر ہیں کائنڈلی وہ ہاتھ کھڑا کریں. جو ممبر ہیں آلریڈی وہ اپنا ہاتھ کھڑا کر دیں جو آلریڈی ممبر موجود ہیں. جو ممبر نہیں ہیں میری ان سے سب سے دستبدستہ یہ گزارش ہے کہ یہاں سے فارم لیں اور آج یہ فارم فل اپ کر کے اس عظیم نیٹ ورک کا، اس عظیم تحریک کا، اس عظیم مشن کا حصہ بن جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو بے بہا فائدہ دے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم. اشعار پڑھوں گا تاکہ ان کی بارگاہ کے اندر بھی ہمارا نذرانہ جو عقیدت ہے وہ پیش ہو جائے. اس لیے کوئی زبان خاموش نہ رہے. یہاں پر جتنی دیر آئے ہیں کوئی فائدہ لے کے جائے، ذکر رسول اپنی زبان سے کریں گے، سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں کی بارش نازل ہو جائے. بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ
رب ہے جس نے قرآن میں وہی رب میں نے آیت پہلے پڑھ دی ان اللہ و ملائکتہ وہی رب ہے جس نے قرآن میں فرمایا آقا کی شان میں فرمایا آقا کی شان میں میں اور میرے ملائکہ میں اور میرے ملائکہ پڑھتے ہیں تم بھی پڑھا کرو اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے شیر بطول ہے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ جزاکم اللہ خیر وحسن الجزاء اپنی توجہ فرمائیں گے اور میں آپ کی دعوت میں جو خدمت ہوا کے سامنے بلائی جائے گی تو حافظ آصف صاحب ہیں تحریک میراج القرآن کا آغاز کا قیام 17 اکتوبر 1980 کو ہوا اور تحریک مرکزی سیکریٹریٹ کا سنگینا اس کے روحانی سرپرست حضور قدرت العلیٰ سیدنا طارق علاؤدین القادری جانی الفقرانی تحریک میراج القرآن کے مقاصد عوامی وفاداری انتہا پسندی کا انسداد اور امن کا فروغ سر فہرست ہے اس کے ساتھ ساتھ تحریک قومی و عالمی سطح پر علمی و فکری اخلاقی و روحانی تعلیم و شعوری اور سماجی و ثقافتی میادین میں اصلاح کے لیے کوشاں ہے اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرہ پاک کے تصدق سے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر قادری کی زیر قیادت علم و عمل اور تعلیم و تربیت کی اس مستقبل مشن میں 4 دہائیوں سینٹر لسبن سے ہے اور میں یہ سلام پیش کرتا ہوں حضور شیخ علیہ السلام کو کہ پاکستان کی سرزمین نہیں پوری دنیا اسلام میں اور دنیا انسانیت میں جنہوں نے پورے مذاہب کو یکجا کیا وہ حضور شیخ علیہ السلام کی ہستی ہے درود پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں
ہوں تیرا پھول سے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو آپ میرے ہیں، میں سے یقین پہ زندہ ہوں، آپ میرے ہیں، میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، اور محبتوں کا صلہ سے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ سے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، قبلہ حضور ڈاکٹر حسن محی الدین صاحب قادری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جگر گوشہ حضرت حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ جی تشریف رکھتے ہیں، بہت شکریہ۔ اللہ ظاہر صاحب کی طرف، ظاہر صاحب جو میڈل سے تشریف آئے ہیں، ہمارے دوست بڑے خوشی دوست ہیں، وہ بھی تشریف ہے۔ جی درود شریف چند صاحب میرے کم پڑھ کر اس کے بعد پھر لگا صاحب کو شروع ہو جائے گا۔ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ناشید کا پڑھنے لگا اور پتا حضور ڈاکٹر حسن محی الدین صاحب قادری صاحب کا ان کے ذکر کرتا ہوں۔ 2005 میں حضور شیخ الاسلام ہمارے پیر مرشد ڈاکٹر محمد طاہر القادری دعوت درکار ملاحیہ، تو انہوں نے یہ میری نعت سماعت فرمائی تھی پیرس کے اندر، تو بہت مجھے شابت بھی تھی اور مجھے دعائیں بھی تھی، وہی چند اشارات کر میں پڑھوں گا تاکہ وہ برکت دوبارہ جو ہے وہ جان بھی تازہ ہو جائے اور برکتیں بھی حاصل ہو جائیں۔ کافی دیر سے بہت بلا بھی ساتھ بدل گیا، میں دو اشارات پڑھ کر انشاءاللہ۔ زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، مصطفیٰ کے کوچے میں جس کو موت آئی ہے، مصطفیٰ کے کوچے بات یہ بتائی ہے مجھ کو پیر و مرشد نے، بات یہ بتائی ہے کہ جو
نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے اور اس کی یاد نبی قسمت رب نے جگمگائی ہے اس کی یاد نبی قسمت رب جگمگائی ہے اس کی یا نبی قسمت رب نے جگمگائی ہے جس کو خواب میں صورت یکا آپ نے دکھائی ہے جس کو خواب میں صورت یکا آپ نے دکھائی ہے اور میں مریض ہوں ان کا کیا غرض طبیبوں سے میں مریض مصطفیٰ میرے درد کی دوائی ہے ذکر مصطفیٰ میرے درد کی دوائی ہے ذکر مصطفیٰ میرے درد کی دوائی ہے اور آمد مصطفیٰ کے حوالے سے یہ شعر ہے کہ چار سو اندھیرا تھا ظلمتوں کا ڈیرا تھا چار سو اندھیرا تھا ظلمتوں کا ڈیرا تھا چار سو اندھیرا تھا ظلمتوں کا ڈیرا تھا ارے مصطفیٰ کے آنے سے یہ بزم جگمگائی ہے مصطفیٰ کے آنے سے یہ بزم جگمگائی ہے بزم جگمگائی ہے بزم جگمگائی ہے بزم جگمگائی ہے مصطفیٰ کے آنے سے یہ بزم جگمگائی ہے اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر
فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله مولانا العظيم. محترم و مکرم علماء کرام، فضلاء اعظام، خطبہ، واعظین، رفقا و بستگان، پرتگال کے کیپٹل لسبن میں منعقد ہونے والے اس خوبصورت عظیم الشان سیرت النبی کانفرنس کے جملہ شرکاء، بالخصوص منہاج القرآن یورپین کاؤنسل کے صدر محترم بلال اوپل صاحب، منہاج القرآن انٹرنیشنل پرتگال کے صدر محترم محمد کاشف نذیر صاحب، سینئر نائب صدر غلام دستگیر صاحب، اور محترم صغیر محترم محمد صغیر صاحب، بالخصوص لسبن میں موجود پاکستانی کمیونٹی کے معززین، ذی قدر و احترام مہمانان گرامی ذی قدر، مختلف طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات، اور ہماری معزز خواتین، بہنیں، بھائی، نوجوان، منہاج القرآن کے جملہ فورمز اور بالخصوص منہاج القرآن ویمن لیگ پرتگال کی صدر، ان کی پوری ٹیم، وہ بہنیں، وہ بھائی، وہ منتظمین، وہ منتظمات، جن کی دن رات کی کاوشوں، محنتوں اور جہد مسلسل کے نتیجے میں یہ خوبصورت سیرت النبی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ میں اس خوبصورت بزم، محفل، اجتماع اور کانفرنس کے انعقاد پر محترم محمد کاشف نذیر صاحب اور ان کی اہلیہ جو منہاج القرآن ویمن لیگ کی صدر ہیں، اور ان کے معاونین، معاونات، محبین، متوسلین، سب کے لیے دعا کو کہ اللہ رب العزت آپ کا یہاں تشریف لانا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کانفرنس کے انعقاد میں اپنا حصہ ڈالنا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا جوئی میں پرتگال کی سرزمین پر زندگی بسر کرتے رہنا
اور اپنی اولادوں کے لیے، اپنی نسل کے لیے اور ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے تگ و دو میں لگے رہنا، تمسک بالدین اور تمسک بالقرآن اور تمسک بسنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں زندگی بسر کرتے رہے۔ اللہ رب العزت آپ کی پوری سوسائٹی کو، پوری کمیونٹی کو اپنی حفاظت میں، اپنے فضل میں اور اپنے کرم کے حصار میں رکھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالے نے پاک کے تصدق سے آپ کو وہ کردار، وہ اخلاق، وہ سیرت عطا فرمائے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی مطابقت اور مطابقت میں گزرے۔ صورتوں میں سین، صورتوں میں غرق ہو جائے، وہ صورت صاد سے صورت مصطفیٰ میں فنا ہو جاتا ہے۔ اس لیے سیرت کو سین سے شروع کیا اور صورت کو صاد سے، فرمایا کہ جسے سیرت مصطفیٰ سمجھ آ گئی اسے سورت قرآن کا فیض مل گیا، جو سورت قرآن میں مستغرق ہو گیا وہ سیرت مصطفیٰ کا حامل۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ، اخلاق حسنہ، اسوہ حسنہ اور قدوہ مبارکہ پر دلالت کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرے لفظوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ کا تعارف ان آیات سے ملتا ہے۔ جب آپ کسی سے پیار کرتے ہیں اور کسی کو محبوب بناتے ہیں، کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ کے محبوب کا مزاج کیسا ہے، محبوب کی شان کیا ہے، محبوب کا مقام کیا ہے، محبوب کا مزاج کیسا ہے۔ کسی کی شان سمجھنی ہو، یہ غور سے سن لیں، کسی کی شان سمجھنی ہو، کسی کا مقام سمجھنا ہو، کسی کی قربت عند اللہ سمجھنی ہو تو روب نہیں دیکھا جاتا، چہرے پر جھلکتی ہوئی شفقت اور نرمی اور رفق کو دیکھا جاتا، جو جتنا نرم ہوتا چلا جاتا ہے وہ اتنا اس بارگاہ میں قریب ہوتا چلا جاتا ہے، جو جتنا لطیف ہوتا چلا جاتا ہے وہ اتنا قریب ہوتا چلا جاتا ہے، وہ جتنا لجپال ہوتا چلا جاتا ہے وہ اتنا منٹھار ہوتا چلا جاتا ہے، وہ جتنا منموہن ہوتا چلا جاتا ہے وہ اتنا قریب عند اللہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک تعارف کروانا۔ آج ہمارا بیان ہے تعارف مصطفیٰ، کہ حضور کون ہے۔ آغاز ہم کریں گے مولا تو بتا دے محبوب تیرا ہے تو محبوب کون ہے۔ اب اللہ رب العزت تعارف کروا رہا ہے اپنے محبوب علیہ السلام سے۔ اب فرمایا فَبِمَا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَبِمَا رحمت من اللہ لنت لہ۔ اے حبیب مکرم، اب ذکر ہو رہا ہے اللہ رب العزت کی رحمت کا،
تو فرمایا محبوب یہ کیسی اللہ کی رحمت ہے کہ آپ بڑے نرم خون ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ حضور کا نرم ہونا ہی خدا کی رحمت ہے۔ یہ کیسی خدا کی رحمت ہے کہ محبوب آپ بڑے نرم خون ہیں، بڑے پیارے ہیں، بڑے منموہن ہیں، بڑے منٹھار ہیں، بڑے لجپال ہیں، بڑے پیارے ہیں، بڑے رفیق ہیں، بڑے جواد ہیں، بڑے لطیف ہیں، بڑے رؤوف ہیں، بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں اور بڑے قریب ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ۔ پھر فرمایا محبوب وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ عارفو محبوب کسی نے پوچھا کہ مولا تیری رحمت، فرمایا میرے مصطفیٰ کا قریب ہو جانا ہی تو میری رحمت ہے، میرے محبوب علیہ السلام کا لطیف ہو جانا ہی تو میری رحمت ہے، میرے محبوب علیہ السلام کا نرم اور گداز کا پیکر بن جانا، نرمی اور گداز کا پیکر بن جانا ہی تو میری رحمت ہے۔ یہ جو میرے محبوب اتنے نرم ہو گئے ہیں، رقیق القلب ہو گئے ہیں اور اتنے نرم خو ہو گئے ہیں، نرم طبع ہو گئے ہیں، یہی تو میری رحمت ہے۔ پھر فرمایا اب سنو وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، محبوب اگر آپ تنگ خو ہوتے، سخت دل ہوتے، سنگ دل ہوتے تو یہ دیوانے کب کے چھٹ کر آپ کو چھوڑ کر جا چکے۔ یہ ہجوم کیوں ہے زیادہ میں خانے میں، یہ ہجوم کیوں ہے زیادہ میں خانے میں، فقط اتنا سبب کہ پیر مغام ہے مرد خلیل۔ محبوبی آپ کے ارد گرد مکھیوں کی طرح وسد ہاسے تے وسد ناسے، تیری جھوک دے آسے پاسے، سن دے ہاسے مٹھیاں گالی، سنا یار سنیتا ہاسے، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، تیرے مسکن کے گرد شام و سحر بن کے منگتا میں پھر رہا ہوں۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلق کروا رہے ہیں، حجام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند صحابہ ستہ میں آیا ہے، کئی روایات، اور آ کر حیران ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو جس دربار میں آج گیا ہوں، میں کیسر کے پاس بھی گیا، کسرا کے پاس بھی گیا، بڑے بڑے درباروں میں گیا، نجاشی کے پاس بھی گیا، خدا کی عزت کی قسم میں نے آج تک کسی بادشاہ کے دربار میں اس کے درباریوں کو ایسے آداب بجا لاتے نہیں دیکھا جو ادب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور دیوانوں کو آپ کی بارگاہ میں بجا لاتے تھے۔ آتے دیکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، ابھی رحمت من اللہ لنزل، یہ محبوب آپ کیسے خدا کی رحمت ہیں کہ اتنے نرم ہو گئے، اتنے پیارے ہو گئے، منموہن ہو گئے، یعنی الفاظ میں بھی سویٹنس ہے، الفاظ میں بھی نرمی ہے۔ اس کا مطلب ہے جو محبوب کے بیان کے الفاظ میں نرمی ہو تو اس کا یہ عالم ہے، تو ذات مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا، صفات مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا، سیرت مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا، اخلاق مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا، انوار مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا، بشریت مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا، نورانیت مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا، اور حقیقت مصطفیٰ۔ اس میں کیا ہوا، اور اس کا مطلب وسپرنگ یہ ہے کہ وائل بریتھنگ اس کے اندر سرگوشی والی آواز آئے، بات بھی کر دو، بائیں دائیں والے کو پتا بھی نہ چلے، ہلکی سی بات کان میں سرگوشی کر دو، جس کے لیے کر رہے اسے پتا چل جائے
कोई ज्यादा शोर भी ना करो, बात भी कह दी, पहुंचा भी दी, और जिस अंदाज से की किसी को पता भी नहीं चला कि क्या क्या कह गया। अब आगे फरमाया, इसके अंदर फिर हमारा रहमत आते, तो रहमत तो फिर रहमत हो गई। महबूब अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। महबूब आप तो खुद ही रहमत हैं, आपका बयान भी रहमत, आपका कुरान भी रहमत, आपका इरफान भी रहमत, आपका दीदार भी रहमत, आपका देखना भी रहमत, आपका लम्स भी रहमत, आपका हम्स भी रहमत, आपका बयान भी रहमत, आपका ध्यान भी रहमत, आपकी अता भी रहमत, और आपकी सखा भी रहमत, आपका जूद भी रहमत, आपका वजूद भी रहमत। अब फरमाया लिन तलहम में लाम आया है, और लाम जो है जब इसको देखते हैं तो ये तमाम लाम तरकीक का उसूल पाया जाता है, और तरकीक वाले अल्फाज बारीक पढ़े जाते हैं। तो मैं लिन तलहम, तो मेरे महबूब की बात करो, जिक्र करो तो बारीकी से किया करो। लिन तलहम, नरमी होनी चाहिए, बारीकी होनी चाहिए, पस्ती होनी चाहिए, सॉफ्टनेस होनी चाहिए, जेंटलनेस होनी चाहिए, क्योंकि जिस जात का जिक्र कर रहे हो वो जात तो उससे ज्यादा ना सॉफ्ट कोई होगा, ना जेंटल कोई होगा, ना ह्यूमन, ना लविंग कोई होगा, ना कोई ब्यूटीफुल कोई और हो सकेगा। फिर ये हरूफ आए, फिर उसके बाद इन हरूफ की अदायगी में पस्ती पाई जाती है, क्या नरमी पाई जाती है, सॉफ्टनेस पाई जाती है, और जेंटलनेस। अब इसको इसके बरअक्स चल रहे हैं। आप फरमाया वलौ कुंता फज़्ज़न, आप खुद अदायगी में अगर आप कवायद नहीं भी जानते तो फिर अदायगी से समझ तो सकते हैं ना कि लफ्ज में सख्ती है या नहीं। फरमाया वलौ कुंता फज़्ज़न, बताएं सख्ती है, लिन तलहम में सख्ती है, फबीमा में सख्ती है, बताएं रहमतिन में सख्ती है नहीं, फज़्ज़न में है, गलीज़ अल-क़ल्बी में है, लम फद्दू में है, मिन हौलिक में है, नहीं मिन हौलिक में फिर और आसानी आ गई, जहाँ हुजूर की निस्बत है वहाँ फिर पस्ती है। फरमाया अब वलौ कुंता फज़्ज़न, तो ज़ौ जो है ये हरूफ मुस्तअलिया में से है। हरूफ मुस्तअलिया जो है ये खा है, सौद है, दौद है, तौ है, और फिर उसका दूध दोहा तो दूसरा बर्तन भी भर गया। फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक को पिला दिया, उनके गुलाम को पिला दिया, और फिर वो जो गाइड था उन्हें पिला दिया, फिर दोबारा दोहा, और फिर जो बच गया आपको सलाम ने वो खुद नोश फरमा लिया। फरमाने के बाद फिर फरमाते हैं उनमें मोहब्बत फिर बकरी ला, फिर बकरी के थनों को हाथ लगाया, फिर दूध निकलना शुरू, फिर दूध दो कर पूरा बर्तन भरा हुआ छोड़कर फिर रवाना हो गए। इतने में उम्मे माबद का शौहर अबू माबद आता है, फिर रवाना हो गए। रवाना होने के बाद उम्मे माबद का शौहर वापस आता है, वो देखता है फलम्मा लबिसा हत्ता जाअ ज़ौजहा, जैसे रवाना हुए तो उसका शौहर वापस आ गए। वो तसव्वुर सीरत तैयबा का करें, तसव्वुर हुस्न मुस्तफा का करें, और तसव्वुर जमाल मुस्तफा का करें। आंखें बंद करें और सुनते चलें, आंखें बंद करें सुनते चलें। अब कहती हैं एक ऐसा शख्स देखा जो हसीन भी था, जमील भी था, हुस्न का पैकर था, चेहरा निहायत हशाश बशाश और खूबसूरत था। फिर कहती हैं आगे हसन अल खल्की, और खूबसूरत खिलकत वाला, खूबसूरत जिसामत और खिलकत वाले थे। लम ताइदु सुजलतुन वलम तुज़िर बिही सअलतुन। फिर फरमाते हैं कि रंगत ज्यादा न सफेद थी न बहुत ज्यादा गंदगी थी, दरमियानी माइल थी, माइल गंदगी माइल थी। फिर फरमाते हैं और आपका हल्का फुल्का वजूद भी आपको बेऐब नहीं करता था, बल्कि और खूबसूरत बनाता था।
फिर फरमाया वसीमुन कसीमुन, बहुत खूबरू भी थे, बड़े हसीन और जमील भी थे। फी आइनिही दाजुन, आंखें बड़ी बड़ी स्याह थी, स्याहदार थी और बड़ी बड़ी आंखों वाली हस्ती थी। वफी अशफारिही वतफुन, और फिर आपकी पलकें भी लंबी थी। वफी सौतिही सहलुन, और फिर की आपकी आवाज भी गर्जदार थी। और फिर उनुकिही सतामुन, और आपकी गर्दन जो है वो चमकदार भी थी और आपकी रीश मुबारक बड़ी घनी थी। फिर इन जब खामोश हो जाते तो आप वकार लगते। और जब गुफ्तगू फरमाते तो चेहरा अक़दस पुर रौनक और पुर नूर होता है। दूर से देखते तो फिर बड़े बारोब नजर आते, बड़े जमील और नजीर नजर आते, जमील और बेनजीर नजर आते। फिर फरमाया मिन करीब, और उन्हें जब करीब से देखते तो और ही खूबरू नजर आते। दूर से देखते तो हसीन और जमील नजर आते, जब करीब से देखते और खूबरू नजर आते, दिल रुबा नजर आते, बड़े मनमोहन नजर आते। उनको देखकर खुद ही प्यार होना शुरू हो जाता। हुलहुल मंतिक, जब गुफ्तगू करते तो गुफ्तार में बड़े शीरी गुफ्तार थे, ऐसे लगता जैसे मिठास उनके मुंह से निकल रही। फस्लन ला ताजिरुन वला हदिरुन, आपकी गुफ्तगू वाज़े होती और ठहराव के साथ गुफ्तगू फरमाते, ठहर ठहर कर गुफ्तगू फरमाते। फसलुल कलाम के मालिक थे, ठहर ठहर कर गुफ्तगू फरमाते, एक एक जुमला अलग अलग अदा फरमाते। और दूसरी रिवायत में आता है कि अगर आपके कलिमात कोई गिनना चाहता तो एक एक हर्फ आपका आसानी से गिन सकता। कान मंतिकु खदरातु नज़्मिन यतहद्दरना, जब गुफ्तगू फरमाते तो ऐसे लगता जैसे मोतियों की लड़ी से मोती झड़ झड़ कर नीचे उतर रहे। फिर फरमाया रमअतुन ला तशनउहु मिन तूलिन वला तक़तअहु ऐनुन मिन क़िसारिन, फरमाते कद न दरमियाना था न इतना तवील के मायूब लगे, मगर खूबसूरत दरमियाने कद वाले थे। हुस्नुन बैना हुस्नैन, यानी लगता था दो दरख्तों के दरमियान एक खूबसूरत सी शाख। फहुवा अंतरु सलासति मंज़रन वाहसनुहुम क़दरन, जब साथियों में दोस्तों में खड़े होते तो उनसे सब में से ऊंचे कद वाले नुमाया नजर आते, खूबरू नजर आते, हसीन और जमील। फरमाया लहू रफ़क़ारुन, पूरी सीरत पे पूरा हुलिया मुबारक उस पर हसना। और वो कौन? उन्हें कहा उन निगाहों से बयान हो रहा है जो अभी मुसलमान नहीं हुई, तो मुसलमान हो जाती तो उनकी देखने का आलम क्या होगा। लहू रफ़क़ारुन यहुफ़ून बिही, उनके साथ उनके साथी भी थे और वो उनके इर्द-गिर्द हल्का बनाए हुए अदब से खड़े। और जब आपको हुक्म देते उसी वक्त आपके हुक्म की तामील में लग जाया। फिर फरमाया महफूदुन महफूदुन महशूदुन ना आबिसुन वला मुफन्नतुन, फरमाया ना आप तुर्श गुफ्तगू वाले, वही बात ध्यान से शुरू की थी, ना आप तुर्श गुफ्तगू वाले थे, ना ही आप सख्त गुफ्तगू वाले थे। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, इमाम अहमद बिन हंबल रावी हैं और इमाम नसाई और दारमी भी इसको रिवायत करते हैं। फरमाते हैं कि एक रोज बैना अना मुसल्ली, रावी बयान करते हैं वो कौन? हज़रत मुआविया बिन हकम अस्सुलमी रिवायत करते हैं, एक रोज मैं आपके सलाम के साथ नमाज पढ़ रहा था। मुस्तनद हदीस है, मैंने बता दी मुस्लिम में इमाम हंबल नसाई और दारमी के। वो सहाबी बयान करते हैं मैं आपके सलाम के साथ सहाबा कराम के साथ जमात में नमाज पढ़ रहा था। बैना अना मुसल्ली मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सलाम के साथ नमाज में मसरूफ था। इज़ा अतसा रजुलुन मिनल कौम, तो हम में से किसी एक शख्स को छींक आई। क्या आई? छींक आई।
میں نے کہا نماز میں میں نے کہا یرحمک اللہ، میں نے نماز کی حالت میں کہہ دیا اللہ تجھ پر رحم فرمائے. فرمانی القومی ابصارہم، تو میرے صحابہ کرام کہ پہلے خطبہ جمعہ بعد میں ہوتا تھا اور پہلے جماعت پہلے ہو جایا کرتی تھی. اس دن جماعت ہو گئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر جمعے کا خطبہ ادا فرما رہے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اذا اقبلت من الشام عید تحمل طعاما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطاب جو واجب ہے وہ فرما رہے ہیں. اچانک ایک صحابی بھائی سے آیا، اس نے خبر دی، وہ حضرت داہیہ الکلبی اور امام قرطبی اس کو نقل کرتے ہیں. حضرت داہیہ الکلبی شام سے تجارتی قافلہ آیا ہے، بڑا مہنگا مہنگا سامان آیا، آ جاؤ جلدی جلدی خرید لو. تجارتی قافلہ آیا ہے، آپ کے ساتھ خطاب فرما رہے ہیں اور وہ جمعے کا واجب خطبہ ہے اور باہر سے آواز آتی ہے کہ شام سے نیا قافلہ آ گیا، تجارتی قافلہ، نیا مال آیا ہے، آ کے خرید لو. وہ سارے صحابہ کرام ایک ایک کر کے وہ مال خریدنے کے لیے چلے گئے. سوائے 12 صحابہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 12 سے، اور ایک روایت میں آتا ہے 14 صحابہ کرام رہ گئے اور سارے جو ہیں وہ چھوڑ کے چلے گئے اور وہ قافلے کے لیے چلے گئے. تجارتی مال، کیونکہ ذہن میں آیا اگر میں لیٹ ہو گیا تو اچھا مال کوئی اور لے جائے گا، میں لیٹ ہو گیا تو اچھا قیمتی مال کوئی اور لے جائے گا. وہ تیزی سے چلا گیا. آقا صاحب السلام دیکھ رہے ہیں، کچھ فرما نہیں. تب اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما دی وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اللہ نے آیت نازل اور فرمایا کہ ہاں، اور جب انہوں نے میرے محبوب، مجھے پتہ ہے، میں تو دیکھ رہا تھا، وَاصْبِرْ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا. محبوب آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کرتے رہا کریں کیونکہ آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. اب اللہ دیکھ رہا تھا، رہا نہ گیا. آیت نازل کر دی جبریل امین کو، ہمارا محبوب ہم نے دیکھا ہے. ہمارا ایمان والو، جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل یا تماشا دیکھا، اپنی حاجت مندی اور معاشی تنگی کے باعث وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور محبوب آپ خطبے میں کھڑے رہے اور وہ آپ کو چھوڑ کر جا رہے. فرما دیے محبوب جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس کھیل کود اور دنیا کی تجارت سے افضل ہے، اس کی طرف لوٹ آؤ، اس کھیل کود کو چھوڑ. پھر جواب میں بھی نرمی، مینجمنٹ میں بھی جرمی، سختی نہیں کی. یہ نہیں فرمایا اب کوئی واپس آیا تو اسے کہا واپس چلے جاؤ، وہ میرا صحابی نہیں. کوئی اور ہوتا تو شاید یہ کہہ دیتا، مگر حضور لجپال تھے. وہ واپس آ گئے، حضور نے قبول کر لی. پھر بیٹھ گئے، قبول کر لی. ہمارے یہاں ہو تو ہم تو تانا بھی دیتے ہیں، کہا ہاں بھائی تجارت ہے، جاؤ پھر میرے پاس کیا ہے. نہیں، وہ لجپال تھے، وہ دن تلاہوں والے تھے، وہ پیکر رحمت تھے، پیکر شفقت تھے. وہ پھر مسکراتے رہے. اور سنیے جو رک گئے وہ کون تھے؟ وہ روایت میں آتا ہے وہ سیدنا ابوبکر تھے، سیدنا عمر فاروق تھے، سیدنا عثمان غنی تھے، سیدنا زبیر بن عوام تھے اور دیگر وہ عام صحابہ کرام، سیدنا علی کرام اللہ وجہ سے. حاضر محترم، کہنے کی بات یہ ہے آقا صاحب السلام کی تربیت کا انداز، یہ اخلاق مصطفیٰ. آخری بات بڑی خوبصورت سے عرض کرتا ہوں، بڑا واقعہ، پھر اس کو ختم کرتے ہیں اور پھر ایک پیغام کے ساتھ اس کو آگے اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. ایک وہ واقعہ آپ کے پاس، یہ امام طبرانی کی حدیث ہے المعجم. مصطفیٰ کی لیگیسی سے، اس نور سے پہلے اپنے آپ کو منور، پہلے اپنے اخلاق کو بہتر کریں، پہلے اپنی تربیت کو بہتر کریں، پہلے اپنے آپ کو بہتر کریں اور یہی لیگیسی اپنی اولاد کے لیے چھوڑیں. آج منہاج القرآن کام کیا کر رہا ہے؟ حضور شیخ الاسلام کیا کر رہے ہیں؟ وہ فرماتے میں حضور کے ٹکڑوں کو جمع کر کے امت میں تقسیم کر رہا ہوں. سبحان اللہ. ان ٹکڑوں میں کیا ہے؟ کوئی ٹکڑا اخلاق مصطفیٰ کا ہے، کوئی ٹکڑا لجپالی مصطفیٰ کا ہے،
کوئی ٹکڑا سخاوت مصطفیٰ کا ہے، کوئی ٹکڑا مسکراہٹ مصطفیٰ کا ہے، کوئی ٹکڑا نسبت مصطفیٰ کا ہے، کوئی ٹکڑا غلامی مصطفیٰ کا ہے. اور فرماتے ہیں صرف میں کیا کر رہا ہوں، جو ٹکڑے مجھے مل رہے ہیں میں روکتا نہیں، میں حضور کی امت میں تقسیم. آخری بات غور سے سنیے گا، یہ میں بڑی مستند حدیث ہے، ترمذی شریف، طبرانی شریف اور ترمذی کی اور طبرانی کی اور ترمذی کی نقل کر رہا ہوں. منہاج القرآن کیا ہے، میں اس کا ایک تعارف کرانے لگا ہوں. منہاج القرآن کے لوگ جن کو منہاجین کہتے ہیں ان کا تعارف کیا ہے. آپ پوچھیں منہاجین کون ہے، میں کہوں گا جو عجیب و غریب لگے وہ منہاجین. علامہ صاحب اب آخری بات کر رہا ہوں، اس پہ بات ختم کر رہے ہیں. کوئی آپ سے پوچھے بھئی منہاج القرآن والے کون لوگ ہیں، آپ کہیں منہاج القرآن والے عجیب و غریب ہوتے ہیں. سیدھا کا تعارف کروا دیا. حضور شیخ الاسلام نے فرمایا منہاج القرآن میں آؤ. منہاج القرآن کیا کر رہا ہے، منہاج القرآن آپ کو عجیب اور غریب بنا رہا ہے. آپ کہیں یہ کون سی بات ہوگی، منہاج القرآن کا تعارف، ان کا یہ منہاج القرآن والے عجیب و غریب ہیں. اب میں حدیث شریف سے ثابت کر رہا ہوں عجیب کون ہوتا ہے، غریب کون ہے. یہ آخری بات ہے، عجیب کون ہے اور غریب کون ہے، اس پہ بات ختم کر رہا ہوں. حضرت عمرو بن عوف کی حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین بدأ غریبا. آپ نے فرمایا جب دین کا آغاز ہوا تو اس وقت بھی دین غریب تھا. غریب کہتے ہیں تنہائیت کو، معاشرے میں تنہا تھا، اجنبی سا لگتا تھا. لوگ کفار مکہ کو فالو کرتے تھے مگر دار ارقم میں بیٹھنے والے بڑے عجیب و غریب لگتے تھے. میں نے کہا کوئی بات نہیں، ثابت قدم رہو، ایک وقت آئے گا یہ جو تمہیں غریب سمجھتے ہیں وہ خود تمہارے ساتھ مل کے کھڑے ہوں. تو فرمایا وَيَرْجِعُ غَرِيبًا، اور جب دین واپس لوٹے گا تو تب بھی عجیب ہوگا اور تب بھی غریب ہوگا. یعنی جب اسلام کا آغاز ہوا تو اس میں اجنبیت تھی اور دین معاشرے میں اجنبی سا لگتا تھا، تنہا سا لگتا تھا. اس کی میں وجہ سمجھاتا ہوں. لوگ ایک پیٹرن کو فالو کرتے تھے، ہماری بہنیں سن لیں، ایک فیشن کو فالو کرتے تھے، ایک طرز زندگی کو فالو کرتے تھے. وہاں کفار کا نظام حیات فالو کیا جاتا تھا. جب اسلام آیا تو لباس بدل گیا، اطوار بدل گئے، اخلاق بدل گئے، طبیعت بدل گئی، مزاج بدل گئے، چلنے پھرنے کا طریقہ کار بدل گیا. وہاں تکبر سے چلتے تھے، یہ جھک کے چل رہے ہیں. وہ اترا کے چلتے تھے، یہ عاجزی سے چل رہے ہیں. وہ کسی سے بد کلامی سے پیش آتے تھے، یہ اخلاق کا پیکر ہیں. وہ لوگوں کی گردنیں اڑاتے تھے، یہ گردنیں بچا رہے ہیں. وہ بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، یہ بچیوں کو بچا رہے ہیں. وہ بچیوں کو عذاب سمجھتے تھے، یہ رحمت بنا رہے ہیں. وہ اولاد سے نفرت کرتے تھے، یہ پیار کر رہے ہیں. ان کا لباس نہیں تھا، ننگے کعبہ کا طواف کرتے تھے، یہ خوبصورت لباس پہن کر کعبے کی عزت کر رہے ہیں. وہ غریبوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، یہ غریبوں کا مداوا کر رہے ہیں. وہ بیواؤں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، یہ بیواؤں کا سہارا بن رہے ہیں. وہ انسانیت کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، یہ انسانیت کا مداوا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ان میں کیا فرق ہے؟ ان کا جو معاشرے کو فالو کرے وہ ان میں ہے، جو حضور کو فالو کرو ان میں. تو غریب کون ہے آج کے معاشرے میں؟ آپ کہیں میں پرتگال میں رہتا ہوں، سوسائٹی یہ کرتی، آپ کے بچے کے ماما اسکول میں جاتی ہوں، میری بچیاں تو اسکرٹ پہن کر آتی ہیں. بیٹے ان کی اسکرٹ ان کو مبارک ہو، تم وہی پہنو جو حضور نے فرمایا، جس میں سطر بھی ہو، جس میں عزت بھی ہو، جس میں شائستگی بھی ہو، جس میں ڈیسنسی بھی ہو، جس لباس میں طہارت بھی ہو، پاکیز بھی ہو. ہم نے ان کو نہیں، ہم نے حضور کو خوش کر. سن لیں غریب کون ہے؟ جو معاشرے کو خوش کرے وہ معاشرے میں رہ جائے گا، جو حضور کو خوش کرے وہی تو غریب ہے. کر جائے گا تو اس وقت بھی اسی طرح اجنبی ہوگا جیسے آغاز میں تھا. پھر فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ،
کے لیے مبارک ہو فطوبى للغرباء غور سے سنیے مبارک ہو فطوبى للغرباء ان اجنبیوں کے لیے تنہا تنہا رہنے والوں کے لیے ڈفرنٹ لگنے والوں کے لیے اپنے اخلاق کو بچانے والوں کے لیے اپنی طبیعت کو معاشرے سے بچانے والوں کے لیے وہ اکڑ کے چل رہے ہیں جھک کے چل رہے ہیں وہ لوگوں کو گالی دے رہے ہیں یہ لوگوں کو معاف کر رہے ہیں سلام شمائے بد میں ہدایت پلا کو سلام آسیو تھام لو دامنے مصطفیٰ آسیو تھام لو دامنے مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا جس نے نانا کا وعدہ کر دیا جس نے گھر کا گھر خدا کر دیا جس نے نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن پڑھا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں یا الہی واسطہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول تمام براتیں کی دوری لازمات فرمارے بھائی تعالیٰ اپنا کرم فرما اپنے حبیب مکرم علیہ السلام کے صدقے سے اس مجلس میں محفل میں جمیع شرکاء کے لیے خیر اور برکت فرما بھائی تعالیٰ ہمارے بھائیوں کے لیے بیٹوں کے لیے بیٹیوں کے لیے بزرگوں کے لیے خیر فرما بیٹیوں کے لیے بہنوں کے لیے خیر فرما بھائی تعالیٰ جس جذبے سے آئے ہیں بھائی تعالیٰ ان کو طہارت قلبی عطا فرما ان کو تقویٰ کا نور عطا فرما ان کو ایمان کا نور عطا فرما عبادت کا نور عطا فرما ان کو ذوق و برا عطا فرما اور ان کی پریشانیاں دور فرما بھائی تعالیٰ ہر قدم پہ ان کی حفاظت فرما ہر شر ان سے دور فرما ہر خیر ان کے لیے مقدر فرما حضور سیدی شیخ الاسلام کے توجہات کے صدقے سے بھائی تعالیٰ ان پہ کرم فرما بھائی تعالیٰ یہاں پر پرتگال میں رہنے والے سارے مسلمانوں کے لیے خیر فرما ساری بہنوں اور بھائیوں کے لیے ان کی اولاد کی حفاظت فرما ان کے ایمان کی حفاظت فرما سب کے لیے خیر فرما بھائی تعالیٰ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرما بھائی تعالیٰ ان کی مغفرت فرما خاص طور پہ سیکرٹری انفارمیشن حاجی قرآن پرتگال غرنفر نذیر صاحب کے ماموں اور ان کی پوتی آج انتقال کر گئے ہیں بھائی تعالیٰ دونوں کے لیے اجتماعی دعا کریں اور اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے درجات بلند فرمائے بھائی تعالیٰ حاضرین میں سے ناظرین میں سے
جن جن کے ذل و قارب دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں سب کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے درگزر فرما۔ بھائی تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلیہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں پریشانی دور فرما، جو بھائی تعالیٰ تنگ دست ہیں ان کی تنگی دور فرما، جو یہاں کسی بھی مشکلات میں مبتلا ہیں مشکلات میں آسانی فرما، جو پاکستان کے لیے خیر، پرتگال میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے خیر، امت مسلمہ کے لیے خیر، غزہ کے لیے خیر، ہر طرف جو مسلمان پس رہے ہیں سب کے لیے خیر فرما۔ یہاں رہنے والوں کے لیے بھائی تعالیٰ ان کو ادارے دے، بھائی تعالیٰ ان کو مرکز دے، تعلیم کا نظام دے، تربیت کا نظام دے، ان کی نسلوں کو سنوارنے کے لیے اہتمام فرما، اپنا کرم فرما۔ حضور سیدی شیخ الاسلام کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بھائی تعالیٰ اپنے ظاہر اور باطن کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ بھائی تعالیٰ خیر کا قدم اٹھانے کی، اجتماعیت کے ساتھ خدمت دین کا جذبہ عطا فرما۔ جنہوں نے یہ اہتمام کیا قبول فرما، جنہوں نے اس کے لیے خرچ کیا قبول فرما، جنہوں نے ان کے لیے اپنے پسینے کا قطرہ بہایا ہے قبول فرما، جو کاوشیں کر سکے قبول فرما، جو لوگ دور دور سے سفر کر کے آئے ہیں آنا قبول ہو، بیٹھنا قبول ہو، جانا قبول ہو، اور زندگیوں میں نور اور خیر عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں، میری بے قراری مٹا میرے مولا۔